ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر نشین کے تشریف فرما جناب شیخ شفیع محمود صاحب سابقہ کارپوریٹر، جناب واجد علی خان صاحب سابقہ کارپوریٹر، ابراہیم قریشی صاحب سابقہ کارپوریٹر، جناب اعجاز قریشی صاحب، جناب ایوب شاہ صاحب، جناب واسع صاحب کارپوریٹر صاحب، جناب یونس صاحب اور قائدین مجلس اتحاد المسلمین، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور مسافہ پر بیٹھ کر سننے والے عزت مآب اور آج کا یہ جلسہ انتخابی جلسہ ہے جو یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیچوئنسی میں منعقد کیا گیا ہے۔ میں بحیثیت امیدوار اپنے یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیچوئنسی مجلس اتحاد المسلمین سے مجھے امیدواری دی گئی ہے۔ ابھی جیسا کہ پیش مقرر ایوب شاہ صاحب نے ایک بات کہی کہ میں نئے شہر کا MLA ہوں، مجھے پرانے شہر میں آیا، تو میں ایوب شاہ صاحب سے ایک بات بتاتا ہوں، میں پرانے شہر کا رہنے والا ہوں، نئے شہر میں خدمت کے لیے گیا تھا اور وہاں پر میری خدمت اللہ نے جتنے دن رکھا تھا خدمت ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا جا تو اپنے گھر میں خدمت کر کے ٹائم ختم ہو گیا تیرا، تو اس کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یاقوت پورہ اسمبلی سے مجھے بحیثیت مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار بنایا۔ چونکہ گفتگو تو کافی ہوتی رہتی ہے، آج جو ہندوستان کا ماحول چل رہا ہے میں سب سے پہلے اس ماحول کے حساب سے جاؤں گا۔ چونکہ 1947 میں ملک آزاد ہوا، جیسے ہی ملک آزاد ہوا ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس ملک میں رہیں گے، ہماری خواہش کے حساب سے، ہماری چوائس کے حساب سے ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اس ملک میں رہنا چاہیے، ہم کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ یہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ہمارے بڑوں کو بڑی یہاں سے محبت تھی کہ ہم ہندوستان میں رہنا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسل یہاں پر سکون سے رہے گی۔ مگر بدقسمتی اس بات کی ہے کہ آج ہندوستان کا ماحول دن پہ دن بگڑتے جا رہا ہے۔ تو میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کا ماحول اسی لیے بگڑتے جا رہا ہے کہ یہاں پر ہم جس جگہ پہ ہم تلنگانہ میں رہتے ہیں، یہ تلنگانہ ایک پرانا نظام اسٹیٹ تھا، جہاں پر نظام اسٹیٹ کے اندر تلنگانہ اور مہاراشٹر کا حصہ آتا تھا اور حیدرآباد کرناٹک کا حصہ آتا تھا۔ اس حصے کے اندر ایک پولیس ایکشن ہوا، پولیس ایکشن کے اندر ہماری بہنوں کی عصمتیں لوٹی گئی، ہمارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ ویسی حالات کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کے فخر ملت جناب عبداللہ العزیزی صاحب نے یہ سوچا کیوں نہ ہم ہندوستان کے اندر ہماری ایک سیاسی جماعت بنانا چاہیے جو ہندوستان کا دستور ہے، جو ہندوستان کا آئین ہے، آئین کے حساب سے ہم اپنی اپنا سیاسی طاقت اور قوت اگر بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ملک کے اندر سکون سے رہ سکتے ہیں اور اس ملک کے اندر ہم اپنا حق پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں فیملی کا سلسلہ چل رہا تھا، ان کے بعد میں سالار محترم جناب سلطان صلاح الدین اویسی صاحب نے اس پارٹی کی بانٹوں سنبھالی۔ اس کے بعد سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ترقی دیتا گیا۔ کیونکہ میں آپ کو اسی میں بتا رہا ہوں جب سے مجلس اتحاد المسلمین پہلے کانگڑا پردیش تھا، آج تلنگانہ میں ہماری نمائندگی کی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے اپنے بھائیوں کو اور اپنا وطن بھائیوں کے اندر جیسا دلت بھائی ہو یا BC بھائی ہو، ان سب کے لیے جب کبھی بھی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ ڈر کر مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھ جاتی ہے۔ میں آپ کو اسی لیے بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج کی تاریخ میں الحمدللہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو جو پرانا شہر حیدرآباد کا ہے، اگر آپ ہندوستان کے ہر پرانے شہر کو، ہر شہر کے اندر پرانا شہر کو، کوئی پرانا شہر وہاں پہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے حیدرآباد میں کرم ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں کہ 2015 کے اندر میری پارٹی نے مجھے بہار کے لیے وہاں پہ اسمبلی کا الیکشن ہو رہا تھا، مجھے وہاں بھیجا سیمانچل کشن گنج کے اندر، اللہ کی فضل و کرم سے کشن گنج اور بہادر گنج کے اندر ہم نے وہاں جائے۔ تو میں آپ کو اسی لیے بتانا چاہتا ہوں
چونکہ بہار کا جو سیمانچل ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہے. اگر آپ وہاں پر جا کے یہاں پہ کافی بہاری ہمارے بھائی لوگ موجود اور امام اور بہاری لوگ کام کر رہے ہیں جو بھی سیمانچل بہار میں ہیں, آپ ان سے جا کر پوچھیے. عالم تو یہ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اس طریقے سے یہ لوگ آپ کو اور ہم کو جہاں پر بھی مسلمان بستی ہے وہاں پر فرقہ پرستی انتہا ہو گئی ہے. چونکہ آپ نے دیکھا بہار کے اندر قریب 50 سال کانگریس نے حکومت کی ہے, اس کے بعد لالو پرساد نے کی ہے, نتیش کمار نے کی ہے, مگر وہ لوگ ہمارے بارے میں نہیں سوچے. 2015 کے اندر میں نے بہار گیا. بہار کے اندر جب جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں, اس گاؤں کے اندر ہر جگہ کہتے ہیں فلانا ہاٹ ہے, فلانا یہ ہے. مگر میں آپ کو اسی لیے بیان کرنا چاہتا ہوں بہار کی جو حالت ہے, جو ہمارے مسلمان بھائیوں کی حالت ہے, آپ دیکھ نہیں سکتے. آج میں جس جگہ پہ الیکشن کیمپین کر رہا تھا, میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں سچ بول رہا ہوں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے بول رہا ہوں. چونکہ بہار کے حالت یہ تھا, قریب 100 گاؤں میں آج تک لائٹ نہیں آئی ہے. کیوں لائٹ نہیں آئی ہے؟ یہ لوگ ہم لوگ رہتے ہیں, اس کے لیے ان کو ہمارے طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں, یہ حالت سے زندگی گزارتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک گھر رہتا ہے, بالکل بانس کا گھر ہوتا ہے, سامنے ایک گڑھا ہوتا ہے, گڑھے کے اندر پانی رہتا ہے, اس میں کیچڑ رہتا ہے, معصوم بچے اسی کے اندر نہاتے ہیں, اسی کے اندر اپنا جو بھی ہے وہ چیز کرتے ہیں. جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچے کو پیدائش سے لے کے 3 سال تک اس کو چٹی بھی نہیں کھلائی جاتی ہے. 3 سال میں ایک چٹی دی جاتی ہے, 7 سال کا ہوا تو ایک بنی نوٹ چٹی دی جاتی ہے. کیونکہ غربت کا عالم یہ ہے. میری ماں اور بہنوں وہاں پر اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ پانی کے اندر اتر کے جھوٹ کا کام کرتے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جتنے حکومت کرنے والے, چاہے وہ کانگریس ہو, نتیش کمار ہو, یا لالو پرساد ہو, یا بی جے پی ہو, یہ لوگ ہمارے بارے میں ہرگز نہیں سوچتے. کیوں نہیں سوچتے؟ وہاں پر ہماری نمائندگی نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے مجلس اتحاد المسلمین دوبارہ پہلی مرتبہ جب الیکشن لڑی تو بہار میں جیتی نہیں. جب بائی الیکشن آیا تو اللہ کے فضل و کرم سے مجلس اتحاد المسلمین نے 1 سیٹ بائی الیکشن میں کامیاب ہوئی. اس کے بعد 2019 کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے مجلس نے 5 MLA جیت کر بہار میں یہ بتا دیا تھا کہ ہماری ضرورت ہے. اور بدقسمتی نے بات کی ہے, ہمارے 4 MLA یہی لوگ جو لالو پرساد کا بیٹا ہے, انہوں نے ہمارے خادم کا, آپ کے خادم کا EVM کے اوپر, پائلٹ کے اوپر جو نمبر ہے وہ نمبر 1 پہ آپ کا خادم آیا. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہی دن سے نمبر 1 پہ رکھا ہے. یہ خادم کی پہچان ہے. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے دنیا کی طاقت اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ابھی تو میں آیا ہوں, آتے ہی حالت یہ ہو گئی ہے, اخباروں میں بھی میرا نام سرخیوں میں چل رہا ہے. آج ہی ٹائمز آف انڈیا ایک آرٹیکل لکھا ہے. آرٹیکل کیا لکھتا ہے؟ آرٹیکل کے اندر پہلے تو میرے باس کا ہی نام ہے, آپ کو تو معلوم ہے, اکبر الدین اویسی owns 3 weapons, ریونت ریڈی 2 weapons. مطلب یہ کہ ہم لوگ الیکشن کے اندر ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے لیے کیا کیا چیز موجود ہے. اکبر صاحب کے لیے 3 پیپر ہے, ریونت کے لیے 2 ہے, اور ہریش کے لیے 2 ہے. سب کے لیے کیا ہے, ایک ریوالور ہے, بڑی کرنے فلانا. آپ کے بھائی کا بھی نام اس میں چھپا ہے. AIMIM کا پورا کینڈیڈیٹ owns 2 weapons, 1 revolver and 1 pistol. 2 weapon ہے آپ کے کینڈیڈیٹ کے لیے. تو مطلب یہ کہ ان لوگ یہ چاہتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بابا, اللہ کے فضل و کرم سے سیاست میں آنے سے پہلے سیلف پروٹیکشن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قانونی حساب سے مجھے لائسنس دیا ہوا ہے, اور وہ لائسنس کی طرف سے کیاری کرتا ہو. اسی لیے کیاری کرتا ہو, کسی سے ڈرتا کرتا نہیں. وقت آئے گا تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا پروٹیکشن مجھے کرنا آتا. میں زندگی میں یہ نہیں بولوں گا میں مرد نہیں ہوں تو کیا ہوا, میرا بھائی مرد ہے, کبھی نہیں بولوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ جب ٹائم آئے گا تو مردان کی حقیق نکال کے کوئی اور نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ آخر برا ہے, نہتا نہیں آیا ہوں,
निहत्ता नहीं आया हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्रोटेक्शन के साथ ही आया है, ये समझिए। और यही कहना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आज फिरका परस्ती आम होते जा रही है, यही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ये सोच रही है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को किस तरीके से हराए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को हराना कोई आसान बात नहीं है, मगर मैं फिर भी आपको एक बात कह देता हूँ। अक्सर मैं यहाँ पे फिर रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि मिराज भाई आप बेफिक्र रहिए, बीजेपी कुछ नहीं कर सकती, मगर आप लोग को मालूम नहीं है, आइए सदन का पूरा एरिया, सैदाबाद का पूरा एरिया और उधर के जितने अतराफ और अपना के कॉलोनी से सारे के सारे बीजेपी वाले मेहनत कर रहे हैं, वहाँ का कारपोरेटर बीजेपी का ही है। लोगों को अभी तक नहीं मालूम कि आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से शुरू होती, कहाँ खत्म होती। काफी लोगों को नहीं मालूम, कुछ लोगों को मालूम है। यहाँ पर पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी तालाब फटे से शुरू होती, एलबी नगर के करीब करीब जाती। अगर आप दावे हाथ की तरफ जाएंगे तो गोलीपुरा भी गलती से हमारे पास ही मौजूद है। वहाँ पे भी कैसे लोग रहते, क्या करते, आपको सब मालूम है। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ, हमको गफलत में रहने की जरूरत नहीं, हमको गफलत में रहने की इसलिए जरूरत नहीं है कि हमको ये सोचना है कि मुकाबला तो जरूर है, मगर मुकाबला किससे है? ऐसे दुश्मन से है जो फिरका परस्त दुश्मन है, जो आपकी शरीयत में मदाखिलत करना चाहता है, ऐसे दुश्मन से है। आज आप देख रहे हैं कि आपकी शरीयत में किस तरीके से मदाखिलत की जा रही है। ट्रिपल तलाक का जब मसला आता है तो वो ट्रिपल तलाक का बिल पास कराने वाली बीजेपी होती है। आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी क्या चाह रही है? आहिस्ता आहिस्ता आपके शरीयत में मदाखिलत करे। और अब तो ये हद तो ये हो गई, एक साथ सिविल कोड लाने की चक्कर में ये बीजेपी है। अरे बाबा, हम मरते मर जाएंगे, हमारी शरीयत में मदाखिलत हरगिज होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाने दीजिए। हम हमारी जान कुर्बान कर सकते हैं, हमारा माल कुर्बान कर सकते हैं, हमारी औलाद को कुर्बान कर सकते हैं, हमारी बीवी बच्चों को कुर्बान कर सकते हैं, मगर शरीयत मोहम्मदिया में हरगिज मदाखिलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या आप चाहेंगे क्या यह फिरका परस्त बीजेपी आके आपसे मुकाबला करे? और ये बीजेपी इस तरीके से आपके करीब आ जा रही है, इसको आप देखेंगे क्या? तो आपको सोचना चाहिए। ये बड़े बड़े बातें करने वाले, हमको बोलने वाले, मैं इनसे सवाल करना चाह रहा हूँ, अरे बाबा, अगर फर्ज करो तुमको मुकाबला करना था तो तुम यहाँ से आपके भाई के वोट पटाने के लिए क्यों आए हैं? इसका मतलब ये है कि तुम बीजेपी के एजेंट बन के यहाँ आए हो, और कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे भाइया हमारे लिए बस है, ये मेरे भाइयों की मेहनत हमारे लिए बस है, ये भाइया जिस दिन ठान लेंगे इंशाअल्लाह ताला, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, ये जो बीजेपी का कैंडिडेट है, जो यादव है, उसको जो आरएसएस का है, उसको बता दूंगा 3 तारीख को, 3 दिसंबर को जब रिजल्ट निकलेगा तो यही याकूतपुरे की आवाम, यही याकूतपुरे की आवाम बिना फाटक के रेलवे लाइन पे छोड़ के आएंगे। यहाँ पे मालूम है ना, बिना फाटक की रेलवे लाइन पे छोड़ के आएंगे। पहले की तरह नहीं रहा अब जमाना, बिना फाटक की रेलवे लाइन पे छोड़ के आने का टाइम आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला वहीं जाकर छोड़ के आएंगे। और जो दूसरे बच्चे हैं ना, वो बच्चों को तो मैं क्या बोलूं, एक ही बात बोलेंगे उन लोग, जिंदगी पहले क्या थी अब क्या हो गई, पहले नोटा थी अब चंपू हो गई, पहले नोटा थी अब चंपू हो गई। तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, सोचिए आप आने वाला वक्त कैसा है, उसको महसूस करिए। और आप 3 तारीख को मेरी आपसे दरख्वास्त एक ही चीज है, इंशाअल्लाह ताला जो भी जायज काम होगा, ये खादिम हमेशा आपके दरमियान में रहेगा और जायज काम को मुकम्मल कराएगा। जितने डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, मैं अभी से ही जहाँ तक पद यात्रा कर रहा हूँ, जो भी छोटी मोटी कंप्लेंट आ रही है, मैं अपने से नोट कर रहा हूँ, इसीलिए नोट कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह इलेक्शन होने के बाद सबसे पहले मैं तमाम कामों को टेक ओवर करूंगा और वो कामों मुकम्मल कराऊंगा। और ये बता दूंगा कि जाफर हुसैन मिराज को जिस उम्मीद से नखबे मिल्लत और हबीब मिल्लत यहाँ से जहाँ पर भी जाएगी, आज एक एमएलए अख्तर अली खान है, मगर उनके 300 एमएलए पे भारी है, इसीलिए भारी है। हम नुमाइंदगी करना चाहते हैं, ये लोग नुमाइंदगी को खत्म करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आज आपकी जमात रहने की तरफ से तेलंगाना के अंदर अल्लाह के फजल की तरफ से कम ये लोग हमारी सुनवाई को सुन रहे हैं।
آج جتنے بھی اگر آج اسکیم گورنمنٹ آ رہا ہے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسکیم گورنمنٹ دے رہی ہے، ہرگز گورنمنٹ نہیں دے رہی ہے، یہ اسکیم مجلس کی نمائندگی کے اوپر گورنمنٹ سینکشن کر رہی ہے، چونکہ گورنمنٹ مجبور ہے تاکہ یہ اسکیم دینے کے لیے ہماری پارٹی کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب ہمیشہ جب کبھی بھی بیٹھ کر بولتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر چیز جو ہم رات دن عوام کے درمیان میں رہ کے عوام کی تکلیف کو محسوس کر کے عوام کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے وہ نمائندگی کر کے وہ سینکشن لاتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں ہمارے یہاں گھروں کے لیے جگہ نہیں ہے تو قبرستانیں ختم ہوتے جا رہی ہیں، آبادی بڑھتے جا رہی ہے۔ اکبر صاحب کی نمائندگی کے اوپر حکومت تلنگانہ نے 125 ایکڑ زمین قبرستان کے لیے لی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی قبرستان کی کیا ضرورت، مگر قبرستان کسی کی ضرورت ہے۔ آنے والے ٹائم کے اوپر ہمارے لوگوں کو بڑی تکلیف ہو جائے گی، اس کے لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی پارٹی آپ کے لیے عزیز ہے، اسی لیے آپ کو سوچنا چاہیے اور آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ 30 نومبر کو مجلس اتحاد مسلمین کا نشان پتنگ ہے، پتنگ کو آپ کو بٹن دبانا ہے اور مجلس کو کامیاب کرنا ہے، اور اسی لیے کامیاب کرنا ہے آپ کو بتا دینا ہے اگر ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں تو بے شک مجلس اتحاد مسلمین کی جانب سے وہ حق لے کر ہی رہ سکتے ہیں۔ ایسے کئی اسکیمز ہیں، میں ہمیشہ اسکیمز کے بارے میں تو بولتے رہتا ہوں، مگر میں آج اللہ کے فضل و کرم سے ایک بات آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں۔ میں ہمیشہ آج جب سے یہاں آیا ہوں میں ایک بات ضرور یہاں پر جیت کے آؤں گا تو میرا گھر پہ میرا ہر گھر میرے لیے استقبال کرے گا اور یہی کہے گا کہ واقعی آپ نے جو کینڈیڈیٹ کو بھیجایا تھا، جس ایم ایل اے کو ہم نے منتخب کیا، وہ ہمارا ہمدرد ہے، ہمارے بارے میں سوچتا ہے، ہمارے لیے کام کرتا ہے، یہی چیز کو ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں 30 تاریخ کو اب کی مرتبہ پولنگ پرسنٹیج بڑھنا چاہیے۔ آپ یہ نہیں سوچو کہ ہم اگر ووٹ نہیں ڈالیں گے تو کیا ہوگا، مجلس تو جیت جائے گی۔ اگر ہر آدمی یہی سوچے گا تو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں اب کی مرتبہ پولنگ پرسنٹیج کو بڑھانا بے انتہا ضروری ہے۔ پچھلے ٹائم 50% سے نیچے پولنگ ہوئی تھی، اب کی مرتبہ کم سے کم 75% پولنگ ہونا چاہیے۔ میں فردن یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کے گھر میں 4 ووٹ ہے، الحمدللہ آپ 4 کے 4 کاسٹ کر دیجئے تو میری نظر میں 100% ہوگا۔ کسی کے گھر میں 6 ہے، 6 دلا دیجئے تو وہ بھی 100% ہوگا۔ کسی کے پاس 6 ہے، اگر 4 دلا رہے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، مجلس کا نشان پتنگ ہے، آپ مجھے اگر فرض کرو خدمت کا موقع دینا چاہتے ہیں، اگر اس خادم سے کام لینا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا پولنگ پرسنٹیج ضرور بڑھائیے۔ پولنگ پرسنٹیج بڑھنا ضروری ہے، ورنہ یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہماری قوم جو ہے وہ آرام پسند ہو گئی ہے اور ہماری قوم کے لیے آرام زیادہ ہو گیا ہے۔ تو میں آپ کو کہتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ اکثر یہ ہوا کرتا ہے کہ آج جب کبھی بھی کوئی موقع آتا ہے تو ہمارے بھائی لوگ فلانی چیز سے پولیس سے گھبراتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں آج کل پولیس جو ہے نا پہلے کی پولیس نہیں رہی، اب ٹوٹل فرینڈلی پولیس ہو گئی۔ کہتے فرینڈلی پولیس بولے تو کیسا ہو گئی، اگر فرض کریے آپ بائک پہ جا رہے، آپ کی گاڑی نہیں پکڑ رہے، خالی فوٹوا کھینچ رہے، تو پہلے کیا تھا بچے کو اگر کچھ ہوتا تو ڈراتے تھے، یہ بول کے ڈراتے تھے سو جا بیٹے نہیں تو اپنی پولیس کو بلاتے۔ اب اگر بچے کو بولیں گے کہ پولیس کو بلاتے تو بچہ بول رہا بلاؤ فوٹو لے کے جاتا ہوں۔ تو یہ حالت ہو گئی ہماری پولیس کی۔ تو میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں ٹریفک پولیس تو اپنی جگہ فوٹو لے رہی بڑی اچھی بات ہے، مگر آج کل کا بھی عالم یہ ہو گیا کہ کچھ بھی ہو تو ان کے ہاتھ میں بھی کیمرہ ہے، اگر سامنے کوئی کسی کو مار رہا قتل بھی کر دے رہا تو یہ لوگ اس کو روک تھام نہیں کر رہے ہیں، پولیس والے خالی کیمرہ نکال کے ریکارڈنگ کر رہے، خالی ریکارڈنگ کر رہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایسی فرینڈلی پولیس کی کیا ضرورت ہے جو تم مظلوم کو نہیں بچا سکتے، گنڈا گردی کو نہیں روک سکتے؟ جا کے سرکار صاحب پوچھتے کیا ہے تو بولے صاحب ایویڈنس کلیکٹ کر لیا، میں کیمرے میں ریکارڈ کر دیا۔ ارے بھائی اگر فرض کرو کوئی مجبور ہے، کوئی گنڈا گردی کر رہا ہے تو آپ اس پہ ایکشن لیجئے، یہ کب تک فوٹوا کھینچتے رہیں گے؟
انشاءاللہ تعالیٰ 3 دسمبر ہو جانے دو، اس کے بعد یہ فوٹو کیسی لیتے ہم بھی بتائیں گے، ہم ان کی ریل بنا کے بتائیں گے اور یہی کہیں گے کہ ایک آدمی مر رہا اور تم فوٹو لے رہے ہیں، ایک آدمی کا نقصان ہو رہا اور تم فوٹو لے رہے ہیں، ہم یہی بتانا چاہتے ہیں۔ تو 30 تاریخ کو آپ کو اپنا یقین مجلس کے حق میں دینا ہے۔ مجلس کا نشان پتنگ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے ہوتے رہیں گے اور بھی باتیں ہوئیں گی، مگر پھر ایک مرتبہ آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں 30 تاریخ کو مجلس کو ووٹ دینا ہے، مجلس کا نشان پتنگ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اوپر بتائیے کچھ محلے کی خواتین کی جانب سے محمود بیسر صاحب بزم اتحاد کتاب سے بھی جناب ذاکر حسین میرا صاحب کی بات کی جا رہی ہے۔